السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ 21واں سپارہ سورہ لقمان۔ سورہ لقمان کی آخری آیت، ان اللہ عنده علم الساعة، اللہ کے پاس قیامت کا کامل علم کب ہے، کس حال میں ہے، کن لوگوں پر ہے، کس زمین پر ہے، یہ سارا کلیتاً علم اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة، اس قیامت کے اظہار کے لیے، قیامت کے مشاہدے کے لیے جزوی طور سے اللہ سبحانہ وتعالی کیونکہ قادر مطلق ہے، جس کو جب چاہے جیسے چاہے سمجھا دے، بتا دے، متنبع کر دے، اطلاع کر دے، محبت سے سمجھا دے، ناراضگی کے ساتھ سمجھا دے، بتا دے۔ اس کا علم اور اس کی حکمت بھی اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو اللہ پاک قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو کہیں جزوی قیامت، کہیں کلی قیامت، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نظام اور قدرت یہ ہے کہ وہ اللہ اس قیامت کو دکھانے کے لیے، مشاہدہ کروانے کے لیے چیزوں کو، دنیا کو استعمال کرتا ہے، تاکہ میرے بندوں کو بڑی قیامت کا اندازہ ہو جائے۔ اس بڑی قیامت کو سمجھانے کے لیے چھوٹی قیامت اللہ برپا کرتا ہے۔ ہمارا مضمون پوری آیت نہیں، جزوی طور سے 1 منٹ میں، تاکہ قیامت کن کن شکلوں میں ہمارے پاس آتی ہے۔ ہمارا مضمون صرف وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، پانی کا اترنا، پانی کا آنا، کم اور زیادہ ہونا، نافع اور مضر ہونا، کہاں آنا کہاں نہ آنا، کہاں کتنا آنا کہاں کتنا نہ آنا، کہاں کتنا برسنا کہاں کتنا نہ برسنا، یہ سارے اسباب وہ ہیں جن سے آدمی کو کلی قیامت سمجھنا آسان ہوتی ہے۔ تو اسباب قیامت میں سے ان اللہ عنده علم الساعة، آئے گی قیامت، وینزل الغیث، اللہ جب چاہتا ہے پانی برسا دیتا ہے، ویعلم ما فی الارحام، جس کو چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، نہیں دیتا اولاد دیتا ہے، واپس لے لیتا ہے، ادھوری اولاد واپس لے لیتا ہے، پیدا کرنے کے بعد کچھ عرصہ رکھنے کے بعد واپس لے لیتا ہے۔ یہ بھی اولاد کا نظام بھی، پہلے اولاد کا وجود ہونا نہ ہونا، ساری زندگی آدمی ٹکرے مارتا رہتا ہے، کہا جی میرے لیے یہی قیامت بہت کافی ہے کہ 20 سال ہو گئے میری شادی کو، صحت مند ہوں، ساری چیزیں ٹھیک ہیں، ڈاکٹر بھی، حکمہ بھی، سب اتفاق کرتے ہیں، ساری رپورٹیں ٹھیک ہیں، بس میرے اللہ کی مرضی نہیں ہے، میرے لیے یہی قیامت کافی ہے کہ میری کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہ اللہ جس کو چاہے دے نہ دے، دونوں دے، دونوں دے کر لے لے، دونوں دے، ایک لے لے، ایک رہنے دے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہونے والا ہے، یہ قیامت کے لیے بہت کافی ہے کہ نہیں معلوم کل کیا ہو سکتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کون کہاں مرے گا، کس کی قیامت کب کہاں آنے والی ہے۔ ان اللہ علیم الخبیر، اللہ پاک جاننے والا بھی اور خبر رکھنے والا بھی ہے۔ تو یہ پوری آیت کا ترجمہ اس لیے کر دیا کہ ہمارا مقصود آج کا اور ما قبل سے جو مضمون چل رہا ہے وہ صرف وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ سے متعلق یہ ٹکڑا ہے قرآن حکیم کی آیت کا۔ تو اللہ پاک چاہتا ہے تو پانی کے ذریعے، اللہ چاہے بغیر کسی سبب کے قیامت دکھا دے، سمجھا دے، کسی کو اتنا پریشان کر دے کہ صحت مند آدمی ہے، کھا پی رہا ہے، لیکن اس کے اندر کی دنیا اتنی ویران ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے اپنی زندگی کا کوئی مقصد سمجھ میں نہیں آتا۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کرم اس جیسے ہو جائیں، اتنے اختیارات کے ساتھ، اتنی خوبیوں کے ساتھ، اتنے مال کے ساتھ، اتنی طاقت کے ساتھ، اور وہ کہتا ہے میرا زندہ رہنا مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میں زندہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایک قیامت کام کر رہی ہے۔
ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث، تو اللہ پاک پانی کے ذریعے بھی قیامت دکھاتا ہے، جو جزوی قیامت میں اور آپ آدھے سے زیادہ ملک میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے ماقبل کا مضمون۔ کچھ چیزیں ماقبل میں عرض کر دی گئی تھیں، کچھ چیزیں آج گوش گزار ہیں۔ یہ مضمون کیونکہ ایک آدھ دو دفعہ سے نہ سمجھ میں آتا ہے اور نہ آدمی عمل پر آتا ہے، اس کے لیے جو چیز بار بار کانوں میں پڑتی ہے، بار بار آنکھوں کے سامنے آتی ہے، بار بار سوچنے کا موقع ملتا ہے، تو پھر آدمی بہت عرصے کے بعد سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ ہاں شاید میری بھی ذمہ داری ہے، شاید میں بھی اسی ملک کا باسی ہوں، شاید میں بھی مسلمان کہلاتا ہوں، شاید مجھے بھی حدیث مبارکہ کے ذیل میں اب کچھ کرنا چاہیے۔ بہت دن سے ایک بات کانوں میں پڑ رہی ہے، تو اس لیے بار بار وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، ایمان والوں کو ہمیشہ گفتگو فائدہ، ذکر فائدہ دیتا ہے۔ جب بھی ذکر ہوگا فائدہ ہوگا، جب بھی گفتگو ہوگی فائدہ ہوگا، جب بھی کانوں سے بات گزرے گی فائدہ ہوگا، اس لیے کہ اگر ایمان والا ہے تو اس سلسلے میں بھائی یہ لمبا مضمون ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کے مسائل ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں اور چلتے رہیں گے، تو موقع بموقع جس کو اللہ نے جس امتحان میں ڈالا ہے اس امتحان سے عافیت سے، عزت سے، ایمان اعمال کے ساتھ پار ہو جائے، یہ بہت اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا۔ امتحان صرف ان کا نہیں ہے جو پانی میں ہے، امتحان ان سے بڑا ان کا ہے جو نعمتوں میں ہے۔ صرف پانی میں جو وہ امتحان میں نہیں ہے، ابتلا میں نہیں ہے، ان سے بڑی آزمائش، ان سے بڑا امتحان، ان سے بڑی ابتلا ان لوگوں کی ہے جو نعمتوں میں ہے۔ تو اللہ کبھی دے کر اور کبھی لے کر، کبھی اوپر کر کے کبھی نیچے کر کے، کبھی صحت دے کر کبھی بیماری دے کر، کبھی خوشیاں دے کر کبھی غمیاں دے کر، کبھی دے کر کبھی لے کر، یہ امتحان کا اسٹائل اللہ کا مختلف ہے۔ تو اللہ نے انہیں بھی مبتلا کیا ہے، وہ بھی ابتلا میں ہیں، آزمائش میں، اور ہم بھی آزمائش۔ ہم آزمائش میں اس لیے کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہمارا جذبہ کیا ہے؟ ہم تکلیف میں نہیں ہیں، ہم راحتوں میں ہیں، موج میں ہیں، نعمتوں میں ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ضروریات پوری کر رہے ہیں۔ صرف سن کر تھوڑی دیر کے لیے، چند منٹ کے لیے پریشانی ہوتی ہے، پھر جیسے ہی ہم نے اپنا موبائل پاور آف کی، وہ ساری کیفیت پھر دھڑام سے گر جاتی ہے۔ پھر ہمیں فارغ وقت میں ہمیں شوق ہوتا ہے پھر کچھ دیکھیں، نیوز دیکھ لیں، تو پھر 5 منٹ کی کیفیت ہوتی ہے، پھر دھڑام سے گر جاتی ہے۔ تو ہماری اذیت 5 منٹ 10 منٹ سے زیادہ کی نہیں ہے۔ تو وہ جس اذیت میں ہے وہ بھی ایک اذیت ہے، وہ بھی ایک ابتلا ہے، وہ بھی ایک آزمائش ہے، ہم بھی ایک آزمائش میں ہیں۔ ہم آزمائش میں ہیں نعمتوں کے ساتھ، وہ نعمتوں کے فقدان کے ساتھ۔ ان کے پاس نعمتیں نہیں ہیں اس لیے آزمائش میں، ہمارے پاس نعمتیں ہیں، ہم آزمائش میں۔ تو ہمارا بھی امتحان چل رہا ہے، ان کا بھی چل رہا ہے۔ وہ تو اپنے امتحان میں پاس ہو گئے، اللہ ہمیں بھی پاس کر دے۔ وہ اپنے امتحان میں پاس ہو گئے، ابتلا آئی، پریشانی آئی، گھر بار، بیوی بچے، مال اسباب، چیزیں سب بہ گیا۔ وہ کھڑے ہیں، ایمان کے ساتھ کھڑے ہیں، اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں، کلمہ کفر نہیں کہہ رہے، ارتداد کو اختیار نہیں کر رہے، کفر کو اختیار نہیں کر رہے، اپنی نسبتیں نہیں بدل رہے، مسلمان ہونے کا انکار نہیں کر رہے، نمازوں کا انکار نہیں کر رہے، لیکن اذیت اور تکلیف میں ہیں۔ وہ تو پاس ہو گئے، اب تو امتحان ہمارا آپ کا شروع ہو گیا ہے کہ بھئی ان کے اندر کیا چیز کام کر رہی ہے۔ انہوں نے نعمتیں ذاتی سمجھی ہیں کہ انہیں اللہ نے مجبور ہو کر نعمتیں دی ہیں اور ان سے کوئی لے نہیں سکتا، اور ان کے پاس جو نعمتیں ہیں یہ ان کی موروثی نعمتیں ہیں، اس کا اللہ کے نظام سے کوئی تعلق نہیں۔ اب ہمارا آپ کا امتحان شروع ہو گیا۔ جب تک ان کا امتحان رہے گا اس کے بعد تک ہمارا امتحان رہے گا۔ حدیث مبارکہ طبرانی کی روایت ہے، حدیث مبارکہ طبرانی کی روایت، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں آپ علیہ السلام تشریف لائے، حضرت بلال کے آگے کھجوروں کا ڈھیر رکھا ہوا تھا۔ یہ ذہن میں رہے کہ کھجوروں کے ڈھیر سے مراد اتنی کھجوریں کہ جو دونوں ہاتھوں میں آ جائیں۔ ڈھیر کا مقصد انبار نہیں ہے کہ 8 فٹ کا آدمی نظر نہ آئے، ڈھیر کا مقصد یہ ہے، اس زمانے کا ڈھیر یہ تھا کہ وہ دونوں ہاتھوں میں جتنی آگے۔ حضرت بلال نے اپنے آگے رکھی ہوئی تھی، آپ علیہ السلام تشریف لائے۔ بلال کیا ہے یہ؟ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں نے یہ آپ کے لیے جمع کر رکھی ہے، یہ اپنے لیے نہیں، آپ کے لیے۔ یہ عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے۔ ایک روایت ابو ہریرہ کی، ایک روایت عبداللہ بن مسعود کی۔ پہلی روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اے بلال یہ کیا ہے؟ اتنی کھجوریں جو دونوں ہاتھوں میں آگے رکھی ہے۔ پر اللہ کے نبی اپنے لیے نہیں، آپ کے لیے۔ آپ فاقے سے، تکلیفوں میں، سفر، حضر، گھرانے، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے جمع کی ہیں۔ آدمی کے پاس کھجوریں آتی رہتی ہیں،
آدمی جمع کرتا رہتا ہے. تو کتنی جمع ہو گئی؟ جتنے دونوں ہاتھوں میں یہ جمع تھے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا اچھا میرے لیے جمع کیا؟ اللہ کے نبی آپ کے لیے جمع. انفق یا بلال، اسے خرچ کر دے یا بلال. انفق یا بلال ولا تخشى من ذل عرشی اقلالا، کمی کا خوف نہ کر، خرچ کر دے. اور ایک پیغام دے دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے. پیغام دینے والے صادق، سچی خبر دینے والے صادق اور امین، پیغام کو قبول کرنے والے بلال رضی اللہ تعالی، جنہیں سارے مدینہ کے نمازیوں کی نمازوں کا روزانہ اجر ملتا ہے. سارے صحابہ مقبول نمازوں کا اجر بلال اذان دینے والے کے حوالے. انفق یا بلال من ذل عرشی اقلالا، کمی کا خوف نہ کر، دے دے. پیغام دے دیا کہ آپ نے جمع کی ہیں، اور جمع بڑھوتری کو زیادتی کو کہتے ہیں. زیادہ ہوتا ہے خرچ کرنے سے، زیادہ روکنے سے نہیں ہوتا. یہ پیغام دے دیا. اتنی سی کھجوروں میں قیامت تک کے لیے نبی آخر علیہ السلام نے ایک پیغام دے دیا. کہا خرچ کرنے سے زیادہ ہوتا ہے. اے بلال، اگر آپ کو ابھی تک نہیں معلوم تھا اور آپ میرے ساتھ رہتے ہیں، میرا فارمولہ یہ ہے کہ جمع کرو اللہ کے پاس. آپ جمع کر رہے ہیں اپنے سامنے، میرے سامنے، یہ میرا فارمولہ نہیں ہے. آپ بھی جمع کے قائل ہیں، میں بھی جمع کا قائل ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا میں جمع کا قائل ہوں رب کے پاس، اور خرچ ہوتا ہے تو رب کے پاس جمع ہوتا ہے. اور آدمی جمع کرتا ہے تو آدمی کے پاس جمع ہوتا ہے. جو آدمی کے پاس جمع ہے اس کی کوئی ضمانت نہیں. جو رب کے پاس جمع ہے وہ محفوظ ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے میں کوئی سی مسلمان نے نیکی کی ہوگی، قیامت تک اللہ اپنی قدرت سے، طاقت سے اسے لوح محفوظ میں محفوظ رکھے گا. اس کی نیکی ضائع نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی، خراب نہیں ہوگی، کوئی نہیں بھولنے والا. اللہ نے محفوظ. ہماری آپ کی بھی نیکیاں اگر ہوں گی تو محفوظ ہوں گی. انفق یا بلال. ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حدیث یہی، روایت یہی، مضمون یہی، موقع یہی. حضرت بلال فرماتے ہیں حضور علیہ السلام تشریف لائے. حضرت بلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں جو جمع کھجوریں تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے. آسان سمجھ لیجئے، انوائرمنٹ آدمی سمجھ رہا ہو، ماحولیات سمجھ رہا ہو. جیسے آج کے دور میں کوئی کھانے پینے کی چیز آدمی شیشے کے، پلاسٹک کے بڑے باؤل میں رکھتا ہے، بس اتنی کھجور ہے. کسی باؤل میں رکھتا ہے، اتنی کھجوریں کے دونوں ہاتھوں میں آ جائے، وہ باؤل میں ڈال دیں یا ہاتھوں میں لے لیں. بس آج کے دور سے اتنی افراد سمجھ لیجیے. تو حضور علیہ السلام کے سامنے جو چیزیں بھی اس وقت زمانے میں لکڑی کے برتن ہوا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ. بلال کیا ہے یہ؟ فرمایا اللہ کے نبی آپ کے لیے جمع کیا. صحابہ علیہ السلام پھر یہی بات ارشاد، انفق یا بلال، اے بلال خرچ کر اسے جمع کریں. آپ نے جمع کیے ہیں تو آپ کا جمع اور ہے، محمد کا جمع اور ہے. آپ کا جمع یہاں جمع، میرا جمع وہاں جمع. آپ کا جمع یوں جمع، میرا جمع یوں جمع. کہ اسے خرچ کیجئے. اور پھر فرمایا انفق یا بلال ولا تخشى من ذل عرشی اقلالا، کمی کا خوف نہ کریں. دینے سے زیادہ ہوتا ہے، آپ جمع کرنے سے زیادہ کر رہے ہیں، میں خرچ کرنے سے زیادہ کر رہا ہوں. اب بتائیے میں نبی ہوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہ اللہ کے نبی آپ ہی سچ کہتے ہیں. یہ خرچ کرنے سے ہی جمع ہوگا، خرچ کرنے سے ہی زیادہ ہوگا. روکنے سے تو کم ہو جاتا ہے. روکیں گے تو کھانا پڑے گا، روکیں گے تو دینا پڑے گا، روکیں گے تو استعمال کرنا پڑے گا، استعمال کریں گے کم ہو جائے گا. اور اگر اللہ کے بندوں پہ خرچ کر دیں گے تو اللہ فرماتا ہے میرے پاس جمع ہو گیا اور زیادہ ہو گیا. حضرت بلال کو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. دوسری بات یہ، ایک ہے درجات کے اعتبار سے عدم احساس نہ ہو. ایک ہے احساس اور ایک ہے ایثار. یہ تین لفظ ہیں، یہ آج کے مضمون سے متعلق اگر مستحضر رہ جائیں تو امید ہے بات سمجھ میں آ جائے گی. عدم احساس نہیں ہے، اور احساس ہے دوسرا درجہ. تیسرا درجہ ایثار ہے. تو پہلا درجہ عدم احساس کیا ہوتا ہے؟ عدم احساس یہ ہوتا ہے بھوکے کو دیکھ کر احساس نہ ہو اور آدمی کھانا کھا لے، ننگے کو دیکھ کر احساس نہ ہو اور اپنے کپڑوں کا انتظام کر لے، بے چھت بے سرو سامان مسلمان کو دیکھ کر اپنی چھت کی فکر میں ہو، اسے بے حسی کہتے ہیں. عدم احساس نام کی چیز ختم ہو گئی. بھوکے کو دیکھ کر بھوک کی فکر نہ ہو، ننگے کو دیکھ کر کپڑے کی فکر نہ ہو،
بے سر و سامان کو دیکھ کر اس کے ساز و سامان کی فکر نہ ہو، یہ بے حسی ہے، اسے بے حسی کہتے ہیں. یہ ایک درجہ ہے. اس سے اوپر کا درجہ ہے احساس، کہ بھوکے کو دیکھ کر کہا تم بھی کھاؤ میں بھی کھا رہا ہوں، ننگے کو دیکھ کر تم بھی پہنو میں بھی پہن رہا ہوں، بے سر و سامان کو کہا تم بھی چیزیں استعمال کرو میرے پاس بھی نعمت ہے. اسے احساس کہتے ہیں. یہ دوسرا درجہ ہے. یہ احساس کا دوسرا درجہ ہے کہ بھوکے کو دیکھ کر کھانا چھوڑا نہیں ہے، بھوکے کو دیکھ کر تم بھی کھاؤ میں بھی کھاؤں، دونوں کھائیں، تم بھی پہنو میں بھی پہنوں، تم بھی ضروریات استعمال کرو میں بھی ضروریات، تم بھی نعمت استعمال کرو میں بھی نعمت. اسے احساس کہتے ہیں. تیسرے درجے میں ایثار، بھوکے کو دیکھ کر اپنی روزی روٹی وہاں دے دے. کہا تم بھوکے تھے اب میں بھوکا رہوں گا، میں پہلے کھا رہا تھا اب تم کھاؤ گے. اسے ایثار کہتے ہیں. یہ اللہ کا احسان ہے کہ 3 درجات میں سے اس وقت آدھا پاکستان درمیان والے درجے پر ہے کہ احساس ہے، عدم احساس نہیں ہے، بے حسی نہیں ہے، احساس ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. احساس ہے کہ بھوکے کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہے. پاکستان کا آدمی، مسلمان، کراچی کا آدمی، کراچی کا رہنے والا، احساس ہے، بے حسا نہیں ہے، بے حسی نہیں ہے، احساس ہے. لیکن یہ احساس کافی نہیں ہے. اس احساس کو ایک درجے اور اوپر آنا چاہیے. ضرورت ایثار کی ہے کہ بھئی میں تو مستقل کھا رہا ہوں اور تم مستقل بھوکے ہو، میں کچھ بھوک برداشت کر کے تم اپنا کام چلاؤ. ایثار کی ضرورت ہے. اگر ایثار کے درجے پر آنے کی کوشش نہ کی تو پھر آدمی دوسرے سے، اگر آدمی اس وقت دوسرے درجے پر ہے، پہلا درجہ ہے عدم احساس، بے حسی، دوسرا درجہ ہے احساس، تیسرا درجہ ہے ایثار. عدم احساس کہتے ہیں بھوکے کو رہنے دو، یہ روزمرہ کے مسائل ہیں، ہماری زندگی گزرنی چاہیے، اسے بے حسی کہتے ہیں. نہیں آج بھوکا ہے اس کو بھی تو ہم بھی کھائیں، اسے احساس کہتے ہیں. نہیں ہم نہیں کھائیں گے چند دنوں تک ہم بھوکے رہ لیں گے. ہمیں پتہ چلے یہ 3 دن کا فاقہ کیا ہوتا، ہمیں پتہ چلے کہ 18 دن ایک سوٹ میں گیلے اور سوکھے دن اور رات کو گزارا کیسے ہوتا ہے. ہمیں تو 18 گھنٹے ایک کپڑے یاد نہیں ہیں کہ 18 گھنٹے تک آدمی نے ایک ہی کپڑے میں گزارا کیا ہو. 18 دن اور 15 دن تک بچے بچیاں، مرد عورت، بوڑھے جوان، اسی میں پاکی ناپاکی سب کچھ اسی میں. نہیں ہے کپڑے کا دوسرا جوڑا نہیں ہے کہ اتار کر دھو لیں، اس لیے بہتر ہے کہ انہیں میں گزارا کر. تو ایثار کہ ہم تھوڑا سا بھوکا رہ کر، ہم تھوڑی سی نعمتوں کو کم کر کے، ہم تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر دے دیں. تو بھائی عرض یہ کر رہا ہوں، اصول یہ ہے اگر آدمی دوسرے سے تیسرے درجے یعنی ایثار تک نہیں آنے کی کوشش کرے گا، اگر آنے کی کوشش نہیں کرے گا، اس کی فکر نہیں کرے گا، بھاگ دوڑ نہیں کرے گا کہ میں کس طرح دوسرے درجے سے احساس سے ایثار پر آ جاؤں، اگر اس کی کوشش نہیں کرے گا تو لامحالہ دوسرے سے پہلے میں چلا جائے گا. یہ اصول ہے زندگی کا. یہ زندگی کا اسٹل کہیں کوئی نہیں ٹھہرے گا، رکے گا نہیں کوئی، یا بڑھے گا یا گھٹے گا. کسی آدمی کے پاس ایسی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ کسی ایمان اعمال کی بنیاد پر ایک جگہ ٹھہر جائے، یا وہ بڑھ رہا ہوگا یا وہ گھٹ رہا ہوگا. اگر ہم نے اس کی کوشش نہ کی کہ ایثار تک پہنچیں، کچھ تھوڑا سا کوشش ہمت کریں اور ایثار تک پہنچنے کی کوشش کریں تو پھر انشاءاللہ دوسرا درجہ بھی سنبھلے گا، تیسرے تک بھی کوشش کریں گے. لیکن اگر احساس نہ کیا تو یہ بے حسی ہمارا مقدر بن جائے گی. اگلی بات یہ لیس الخبر کالمعینہ، لیس الخبر کالمعینہ، خبر ہوا کرتی ہے، مشاہدہ ہوا کرتا ہے. ہم جس معاشرے کے لوگ ہیں اس معاشرے میں آپ کسی شادی میں، ولیمے میں، کسی دعوت نامے پہ، انویٹیشن میں صرف گھڑی میں دیکھ کر 10 منٹ کے لیے چلے جائیں، سارے شکوے ختم ہو جائیں. اور آپ انبار لگا دیں اپنے آزار کا، یہ مسئلہ تھا، یہ میٹنگ تھی، یہ پریشانی تھی، یہ بیماری تھی، یہ وجہ تھی، یہ ٹریفک تھا، جو مرضی کہہ لیں، سامنے والے کو اطمینان نہیں ہوتا. چلے جانا، حاضری دے دینا، آدمی کی زبانیں بند ہو جاتی. کسی غمی کے موقع پر کہا جی میں بہت مصروف ہوں، میں اس وقت لاہور میں ہوں، جنازہ شام میں ہے، کہا آ تو سکتے ہیں، کہا مصروف ہوں، ہو نہیں سکتا، بہت مشکل ہے. لیکن اگر آپ آ جائیں تو مردہ زندہ نہیں ہوگا لیکن دل زندہ ہو جائے گا، خون بڑھ جائے گا کہ لاہور اسلام آباد سے صرف جنازے کی، میرا رشتہ دار ہے،
کسی نکاح کے موقع پر، کسی غمی خوشی کے موقع پر حاضری ہوا کرتی ہے، حاضری ہوا کرتی ہے۔ جو مرضی کر لیجئے، ٹکرے مار لیجئے، آپ کے 1000 جینون آزار ہو اور خود بلانے والا کا بھائی آپ نہیں آ سکتے، پریشان نہ ہو، کوئی بات نہیں، میں ناراض نہیں ہوں، لیکن اس کے اندر ایک چبھن ہوتی ہے، حاضری ہے، صرف ایک مضمون کے طور پر۔ ابھی کل کی تاریخ میں کل بدھ تھا، کل کیا تھا؟ اچھا کل جمعرات تھی۔ کل جمعرات کے دن میں ایک عرصے سے بات چل رہی تھی، ہنگامہ ہو رہا تھا کہ بھائی ختم نبوت، عشق محبت، پیارے نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار۔ تو ہمارا یہ خیال تھا کہ وہاں شاید 20 کلومیٹر پیدل چل کے جانا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا ہوں، ہم پر عذاب ایسے ہی نہیں ہے، ہم اللہ کی پکڑ میں ایسے ہی نہیں ہیں، اللہ ظالم نہیں ہے۔ اتنا سا مجمع جس کے لیے کوئی ایسا، جس کے لیے اتنے ایمان، ختم نبوت، ناموس رسالت، بہت سارے لوگ ہم نے بھی دیکھا کہ آئے 10 منٹ آئے پروٹوکول کے ساتھ، آدھے گھنٹے کے اندر واپس۔ اب انہیں قیامت تک کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ نہیں آئے تھے، آئے تھے۔ حاضری ہوتی ہے، آنا ہوتا ہے۔ آپ 10 منٹ کے، آپ جس پروٹوکول کے ساتھ آئے تھے، 10 منٹ آپ کے آنے کے پروٹوکول میں، 10 منٹ جانے کے پروٹوکول، آپ کو وقت کتنا ملا؟ آدھا گھنٹے میں، صرف 10 منٹ۔ اس لیے کہ 3 سے 4 منٹ تو آپ اسٹیج پر اپنی جگہ تک پہنچنے میں آپ کو گھڑی کے 3 سے 4 منٹ لگ گئے۔ اس 10 منٹ میں سے بھی آپ نے 3 منٹ 4 منٹ تو اپنی سیٹ پر پہنچنے میں لگا دیے تھے، لیکن آپ آئے۔ فلاں صاحب آئے تھے، فلاں صاحب کا وہ بھی نہیں آئے، او ہو آنا چاہیے، کہا نہیں آئے۔ آنا ہے، نہ آنا۔ تو بھائی ان مسلمانوں تک پہنچنا ہے۔ آپ اور میں جو مرضی آزار کر رہیں، ہمارے جتنے مرضی مسائل ہوں، آنا ہے۔ میں صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں آپ سے ہمارا ایک دینی تعلق ہے، اس لیے آپ سے نہیں کہیں گے، کس سے کہیں گے؟ آپ سے گلہ نہیں کریں گے، کس سے گلہ کریں گے؟ آپ ہم سے نہیں گلہ کریں، کس سے کریں گے؟ بلوچستان کے مسائل رہے اور میڈیا وہ پانی کو زمین سے آسمان تک اچھالتا رہا، اور اللہ کی شان جب ہمارا جانا ہوا تو وہاں ایسے مسائل نہیں تھے، اتنے گدرگو مسائل نہیں تھے، اتنے پریشان کن مسائل نہیں تھے۔ تو جن ساتھیوں کو ہم درخواست کرتے رہے، ہمت ہے چلیں گے، ایک دن لگا کر آتے ہیں، دیکھ کر آتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آتے ہیں، جب ہم واپس پہنچ گئے تو ان کے فون آئے، پہنچ گئے آپ لوگ خیریت سے۔ آزار نہیں تھے، یہ خوف تھا کہ کہیں میں اور میری گاڑی اور میرے ساتھی وہ ہمیں دعا نہ پڑھنی پڑے۔ پانی کی دعا علیحدہ ہوتی ہے، خشکی کی دعا علیحدہ ہے۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ جب آدمی پانی میں بہتا ہے، پانی میں تیرتا ہے تو پھر دعا اور ہے۔ جب گاڑی میں خشکی پہ چلتا ہے تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین پڑھتا ہے۔ تو فون آنا شروع ہو گئے، پہنچ گئے، یعنی انہیں امید نہیں تھی، انہیں امید تھی کہ ابھی ہمیں 17 لوگوں کا جنازہ پڑھنا ہے واپس کراچی میں۔ میرے پیارے بھائیوں، جو چیز اندر چل رہی ہے وہ باہر آتی ہے۔ آدمی کو خوف یہ ہوتا ہے کہ میڈیا کیا بتاتا ہے، گاڑیاں بھی، پل بھی، اور نہ جانے کیا کیا بہ گیا، ساری دنیا بہ گئی وہاں پر۔ میرا دماغ خراب ہے کہ میں جاؤں وہاں پر؟ میں اپنی موت کو خود دعوت دے رہا ہوں، اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار رہا ہوں، خود بھی پاگل ہوں اور بھی لوگوں کو پاگل بنا رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ مسائل، یہ وہ مضمون ہے جس سے ہمیں اطمینان ہوتا ہے، ہمارا ایمان ہمیں مجبور کرتا ہے کہ صرف موت اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہماری باڈی لینگویج ہمیں اور آپ کو بتاتی ہے کہ بھئی یہ موت کسی اور کے بھی ہاتھ میں ہے۔ ہاں، اللہ بھی کبھی کبھی موت دے دیتا ہے، کبھی کبھی اللہ بھی مار دیتا ہے، ورنہ اور چیزوں کے پاس بھی یہ موت کے اسباب اور لگامیں موجود ہیں۔ تو اس لیے اللہ والی موت سے بھی بچنا چاہیے اور لوگوں کی دی ہوئی موت سے بھی بچنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ حاضری ہے، یہ امتحان ہے میرا آپ کا، یہ میرا آپ کا امتحان ہے۔ میرے آپ کے بے شمار مسائل ہوں گے، کیا ختم نبوت سے زیادہ کوئی مسئلہ میرے نزدیک، آپ کو یہ نزدیک اہم ہے؟ ہم پاک لوگوں کی طرح چیختے رہتے ہیں، آپ اور ہم سب جہاں جہاں اسباب ہوتے ہیں، لیکن آپ سمجھیں، آپ کہیں تھوڑی سی آپ کے ذہن کی بات کہ بھئی حاضری اور غیر حاضری میں کیا ہو گیا؟ کبھی آپ اور میں اپنی بچی کو ودا کر رہے ہوں،
اور پھر کسی نہ آنے والے سے پوچھیں کیا ہو گیا، تو میری اور آپ کی بچی کا نکاح، میں قسم نہیں کھاتا لیکن میرے اور آپ کے نزدیک بچی کی شادی اور رخصتی زیادہ اہم ہے ختم نبوت سے زیادہ، اس لیے کہ وہاں ہم ناراض ہوتے ہیں، یا ہمیں کان پہ جوں نہیں رہی تھی. کہا ممبر سے لوگوں نے کہہ دیا تھا، ہو گیا، بات سن لی ہم نے، اس نے بڑے بڑے پمفلٹ اور اشتہار سن لیے، بھائی گئے نہیں گئے. یہ اظہار تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میں حاضر ہو گیا ہوں. ختم نبوت کا مضمون ایسا ہے، ناموس رسالت کا مضمون ایسا ہے. اے اللہ کے نبی میں نے بتا دیا ہے کہ میں شور ضرور کرتا ہوں، لیکن جب ناموس رسالت کا کہیں اظہار کرنے کا موقع ہوگا تو میرے کام اہم ہے، آپ کی عزت اہم نہیں ہے، ختم نبوت اہم نہیں ہے. میرے بھائیوں، مجھ پر آپ پر اللہ کی پکڑ ایسے ہی نہیں آ رہی ہے. چاہے ایمانیات ہو، عقائد ہوں، اعمال ہوں، ہم سب جانتے ہیں کس درجے کے اندر سے مسلمان ہیں. اب جب مشاہدہ تجربات تو سب کے سامنے ہیں. کوئی تجربات یہ صدیوں پرانے نہیں ہیں، یہ ابھی 24 گھنٹے نہیں گزرے، کل مغرب سے رات گئے تک کے تجربات ہے. تو میرے بھائیوں، کرنے کا نام دین ہے، آزار کا نام دین نہیں. ہونے کا نام دین ہے، نہ ہونے کا نام دین نہیں. راستے تلاش کرنے کا نام دین نہیں، کرنے کا نام دین ہے. مجھے اور آپ کو سب کو ایک دوسرے کا بازو بن کر کرنے کی ہمت ہو، کرنا چاہیے، ہمت کرنی چاہیے. کل کا وقت گزر گیا نا، ہم نے کیا اکھاڑ لیا، کیا بنا لیا، کیا کر لیا، ہم نے کیا نیا پاکستان بنا دیا کل اس حاضری کو یقینی نہ بنا کر. سوال یہ اتنا سا، ناموس رسالت کا ایک اعلان ہوا، اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، بہت عجیب بات، جتنا پکا نمازی تھا وہ نظر نہیں آ رہا تھا وہاں. صف اول کا نمازی نظر نہیں آ رہا تھا وہاں بے نمازی نظر آ رہا تھا، فاسق فاجر نظر آ رہا تھا، پینٹ کوٹ والے نظر آ رہے تھے، ٹی شرٹس والے نظر آ رہے تھے، وہاں جینز والے نظر آ رہے تھے، وہاں نمازی نظر نہیں آ رہا تھا. اس لیے کہ نمازی کے دفاع صحابہ سے، دفاع نبی سے، ایثار صحابہ سے، ناموس رسالت سے، ختم نبوت سے نمازی کا کیا تعلق؟ نمازی کے پاس تو اپنی نمازوں کا اتنا بڑا انبار ہے کہ اللہ مجبور ہے اسے جنت میں ڈالنے پر، اس لیے کہ اس کے پاس نمازیں اتنی ہیں، اس کے پاس ایمان اعمال اتنا ہے کہ اللہ مجبور ہے اسے جنت میں ڈالے. کہاں ڈالے گا؟ نمازی کو تو اتنا اطمینان، صف اول کا نمازی، مجھے کیا ضرورت ہے ختم نبوت کے لیے جان مارنے کی؟ تو میرے بھائیو، یہ وہ مسائل ہیں جو میرے آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہے ہیں، صبح شام جمع ہو رہے ہیں میرے آپ کے اکاؤنٹ میں، کہ بھئی موقع پر کیا تھا یہ بتا دو. صرف اعلان پر کون تھا، اللہ اور رسول کے نام پر کون کھڑا تھا. یہ صبح شام کے مسائل ہیں. میری تجارت، میری فیکٹری، میرا کام، میری فیملی، میری شادیاں، میرا کھانا، میری آؤٹنگ، میرے دوست، میرا آنا جانا، میری خوشیاں، وہ سب ختم نبوت کے علاوہ ہیں. میرے بھائیوں، میری آپ کی زندگی اور حیات ختم نبوت کے ساتھ جڑی ہے. ہم اللہ کے نبی کو صرف اللہ کا نبی نہیں مانتے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو نبی کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین مانیں، ورنہ ہم اور آپ مسلمان نہیں ہوں گے. موسیٰ کو نبی مانے، خاتم النبیین نہیں ہے. وہ عیسیٰ کو نبی مانے، خاتم النبیین نہیں ہے. موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، اس سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام سب نبی ہیں، خاتم النبیین کوئی نہیں ہے. اور آپ علیہ السلام نبی بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں. جب اظہار کا وقت آیا تو ہمیں اور آپ اپنے کاموں میں تھے، اور ویسے ہم، اے اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہمیں نبی سے تعلق اور مناسبت اور عشق اور ساری چیزیں، کہاں گئے وہ ساری چیزیں؟ میرے بھائیوں، یہ زبانیں صرف مشاہدے پہ بند ہوتی ہیں، بس یہ زبانیں صرف مشاہدے پہ بند ہوتی ہیں. اگر مشاہدہ ہے، حاضری ہے، تو زبانیں بند ہو جائیں گی، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے. آپ انبار لگا دیں اسٹیٹمنٹ، اور دفتر کے دفتر جمع کر دیں، تحریرات جمع کر دیں، نہیں ہے تو نہیں ہے، ہے تو ہے. یہ مضمون درمیان میں آ گیا، نہ اس مضمون کو اس شدت کے ساتھ، یہ بہرحال انسانی کمزوریاں ہیں، چیزیں ہیں، تو یہ مضمون، ہمارا مضمون بہرحال کچھ اور ہے. اس موقع پر اس مضمون کے لیے کچھ چند کلمات آپ سے عرض کر دی، درخواست کر دی. لیکن میرے بھائیوں، یہ مضمون ساری دنیا میں سب سے حساس مضمون ہے. میری آپ کی بقا، حفاظت، ایمان، اعمال کی بنیاد ہے. اگر یہ مضمون بھی نہیں ہے، ہم اس پر بھی اکٹھے نہیں ہوئے، تو ہم ایک دوسرے سے کس مضمون پر اکٹھے ہونے کی توقع کریں؟ اگر یہ مضمون بھی ہمیں اور آپ کو ہلا نہیں سکتا، اگر پیارے نبی علیہ السلام کی عزت اور ختم نبوت بھی ہمیں اور آپ کو پریشان نہیں کرتی، ہمارے آپ کے کاموں میں تبدیلی نہیں آتی، ہمارے آپ کے پروگرام اور شیڈول میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، تو دنیا میں کون سا مضمون ہے میرے بھائیو؟ کون سا مضمون ہے ختم نبوت سے اعلیٰ؟ کون سا مضمون ہے جس کے لیے ہمارے کام، ہمارے نقشے، ہماری خواہشات، ہماری ضروریات، ہمارے بیوی بچے کچھ عرصے کے لیے ہم سے علیحدہ ہوں؟
تو بھائی اس سلسلے میں عرض و درخواست ہے، جو ہمارا مضمون آیت مبارکہ کے حوالے سے ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث، تو بھائی مسلمانوں کو حاضری چاہیے میری آپ کی. ہم کچھ نہ کریں، 1 روپیہ نہ دیں، کچھ نہ کریں، ایک آدمی کے لقمے کے انتظام نہ، کچھ نہ کریں، صرف وہاں پہنچ کر بھائی ٹھیک ہو، خیریت سے ہو، ہم تم سے ملنے آئے تھے، تم ہمارے مسلمان بھائی ہو، ہم نے کہا تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، تم سے مل لیں، سلام دعا، کچھ نہ کریں، حقیقت میں کچھ نہ کریں، یہ کر لیں یہ سب کچھ ہے، یہ کر لیں یہ سب کچھ ہے. کسی مسلمان کے پاس پہنچ کر اس سے مصافحہ کر کے 2 بول محبت کے، تم فکر نہیں کرو میں بھی تمہاری طرح غریب آدمی ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا تمہارے لیے، صرف تمہیں دیکھنے، تم سے ملنے، تمہاری زیارت کرنے آئے، تمہارے لیے نمازوں کے بعد دعا کروں گا، بس اس کو ساری دنیا کی نعمتیں آپ نے دے دی. 2 بول بول دیجیے، جا کے 2 بول جا کر بول دیجیے، ساری نعمتیں اس کے پاس پہنچ گئے، ساری نعمتیں پہنچ گئی. محمود غزنوی کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ میں 1000 درہم کا مقروض ہوں، میرا قرض چکا دیجیے، آپ کی مہربانی ہوگی. محمود نے کہا بعد میں بات کریں گے، پہلے بتا بھیجا کس نے تجھے؟ رعایا اگر اسی طرح 1000 کی لائن لگا کر آ جائے تو کوئی نظام ہے، سسٹم ہے کوئی کہ 1000 روپے دینے؟ کہا جی بھیجا کسی نے بھی، آپ کی مہربانی، آپ بادشاہ ہیں، اگر دے سکتے ہیں دے دیں، نہیں دے سکتے تو میں چلا جاؤں گا. کہا بھائی مضمون دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے کہ نہیں ہے، یہ مضمون تمہیں نہیں معلوم، ہم بادشاہ 1000 روپے 1000 دینار ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ ہم نظام و سسٹم کی بات کر رہے ہیں، تمہیں بھیجا کس نے؟ کہا جی اس کو کیا لگے آپ کو کس نے بھیجا ہے، آپ لوگوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں، داد رسی کرتے ہیں، میں بھی ایک سائل ہوں لے کر آیا. کہا نہیں تمہیں بتانا پڑے گا کس نے بھیجا ہے. کہا مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا، مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا. تو مامون نے کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ تجھے پتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ تمہیں معلوم ہے تم نے کیا کہا ہے؟ میں تمہیں الٹا لٹکا دوں گا اگر تم اس کا جواب نہ دے سکے، اور اگر یہ بات جھوٹ ثابت ہو گئی. تو کہا جی مجھے میرے نبی نے بھیجا. کہا کیا دلیل ہے؟ کہا میں کیا دلیل دوں آپ کو، مجھے میرے نبی نے کہا جاؤ محمود کے پاس جاؤ اور تمہیں وہ 1000 روپے دے دے گا، تمہاری ضرورت پوری کرے گا، اپنی ضرورت اس سے جا کر بتا. وہ نبی ہے، میں نبی تھوڑی ہوں، انہوں نے مجھے بھیجا ہے، میں کیا جواب دوں آپ کو، کیا بتاؤں، میں کہاں سے آپ کو وہ زیارت اور خواب دکھاؤں؟ تو کہا تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا. کہا جی میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، مانتے مانے، نہیں مانتے نہیں مانے، آپ کی مرضی. تو کہا ایک بات اور کہتا ہوں شاید آپ کی سمجھ میں آ جائے، ایک بات اور کہتا ہوں. اس سائل نے کہا، محمود غزنوی سے کہا ایک بات اور کہتا ہوں. کہا اللہ کے نبی فرما رہے تھے کہ وہ مجھے بھی روزانہ 30,000 بھیجتا ہے، 30,000 صبح بھیجتا ہے، 30,000 شام کو بھیجتا ہے. کیا کہہ رہے ہو؟ کہا جی یہی کہا اللہ کے نبی نے. تو کہا آپ 30,000 مرتبہ درود شریف رات کو پڑھ کے بھیجتے ہیں اور 30,000 صبح فجر سے پہلے پھر فجر پڑھتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ کہا ہے تو ایسا ہی، لیکن یہ بات تو سوائے میرے کسی کو نہیں معلوم. فرمایا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے یہ 60,000 کا ہدیہ روزانہ قبول ہو رہا ہے. تو پھر محمود کو اطمینان ہو گیا کہ واقعتاً یہ آدمی ٹھیک کہتا ہے. کہا یہ 60,000 کا روزانہ پیارے نبی علیہ السلام کو ہدیہ، یہ تو میری بیوی کو بھی نہیں معلوم. کہا جو چیز جس سے میرا نکاح ہے، جو میرے نکاح میں ہے، اسے نہیں معلوم تو تجھے کہاں سے پتہ چلے؟ کہا یہ بات بھی میرے نبی نے ہی بتائی ہے. کہا یہ بات بھی میرے نبی نے ہی بتائی ہے. تو محمود نے کہا بھی 1000 اور 1000، 1000 درہم اور ایک اور 1000 درہم دے دو اس کو. کہا 1000 درہم تو تمہارے قرض کے ہیں، یہ تو سفارش آئی ہے تمہاری، اللہ کے نبی نے سفارش کی ہے، اس لیے یہ 1000 تو تمہارے. اور کہا یہ 1000 کس کے؟ کہا یہ بھی تمہارے. کہا یہ کس سلے میں؟ کہا اس لیے کہ یہ اس سلے میں کہ مجھے اطمینان ہو گیا کہ میرا درود قابل قبول ہے، میرے نبی نے یہ ہدیہ قبول کر لیا اور روزانہ قبول فرماتے ہیں. جو بات میرے بھائیوں یہاں پر بتانا مقصود ہے، واقعہ پہلے بھی سنتے رہتے ہیں، پھر آپ بھی کہیں نہ کہیں پڑھ لیں گے، سن لیں گے. واقعہ یہ ہے، مضمون یہ ہے، آخری بات آج کے مضمون سے متعلق. سائل سمجھتا ہے میرا کام ہو گیا اور حقیقت میں محمود کا کام ہو گیا. سائل سمجھا
کہ میرا کام ہو. نا نا نا. سائل کے لیے بہت بادشاہ ہیں، محمود کے لیے کوئی اور نبی نہیں ہے. سائل کے پاس بہت سارے لوگ اسی، وہ ایک محمود نہیں 10,000 محمود مل جاتے بغداد میں. کبھی 1,000، وہ تو کوئی رقم آج کے اعتبار سے، اس زمانے کے اعتبار سے بہت بڑی رقم ہے 1,000 دراہیم دینار. آج کے زمانے میں بھی لاکھوں روپے کی قیمت بنے گی. تو سائل یہ سمجھ رہا ہے میرا کام ہو گیا. نا 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 میرے بھائیو، محمود کا کام ہو گیا. محمود کو پتہ چل گیا کہ میرا عمل قابل قبول ہے. مجھے اور آپ کو بھی، اگر ایک مسلمان یوں ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے تو مجھے اور آپ کو پتہ چل گیا کہ میرا آپ کا عمل بھی اللہ کے یہاں قبول ہو گیا. اگر کوئی پریشان